یہ تین چیزیں یہ دے رہا، نور اولیائی دے رہا ہے، کبریائی دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے. یعنی کہ جو بیچا تھا، کسی تک آواز بخاری صاحب کی گئی ہوگی، کسی تک نہیں گئی، میں تشریح عرض کر دیتا ہوں. جو بیچا تھا اس نے، وہ تو حسین نے آگے ہبہ کر دیا. آخر کوئی خریدار کی بھی تو عزت تھی بیچنے والے کی. اس سے کہا میرے اولیاء کا نور تو ہے، نور تو بانٹا کرے گا. میری عزت تو ہے، جو تیری توہین کرے گا وہ میری بے عزتی کرے گا. تو میری کبریائی ہے، جو تیرا درجہ گھٹائے گا گویا وہ مجھے چھوٹا کرے گا. اور جو مجھے اللہ مانے گا تجھے توجہ جہاں جاؤ. بس مجھے محنت کا قبلہ پھل مل گیا. یہی چاہتا تھا میں کہ جو دینا چاہ رہا ہوں وہ اس کو ہو جائے. ماشاءاللہ. میں بس آیا ہوں مقصد کے بالکل قریب. بولی سب دے سکتے تھے، آخر کیوں؟ وہ زبان بے زبانی سے خود اس وجہ کو بیان کر رہا ہے کہ حسین کا ہی نام قرآن پاک کیوں. سما یا نور اولیاء وعزتی وکبریاء انا اوتی ولم عصا اطعم ولم اطعم وانت آتیت ولا منعت وابہت وما ظننت قد سبق قضیت فی سابق علمی ان تکون انت المشتری لأنك شرفت بعزت السلف والخلف. فرمایا اے میرے اولیاء کا نور، اے میری عزت، اے میری کبریائی، یہ مجھ اللہ کی ذات کی صفت ہے کہ میں عطا تو کرتا ہوں، مانگتا نہیں ہوں. اوتی ولم عصا، عطا کرتا ہوں، لیتا نہیں ہوں، کھلاتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں. بندہ ہو کے آتا ہے تھا. یہ کام میرا تھا عطا کرنا، بندہ ہو کے خریدا تو نے، عطا کر دی. اپنے پاس میں رکھا، بڑھتا آگے بخشش کر دی، بخشش کر دی. اور کیوں نہ کرتا تو؟ لأنہ مجبور بے اخلاقی، تیری فطرت میرے اخلاق میں گزری ہوئی. سبحان اللہ. تیری فطرت میرے اخلاق میں گنجی ہوئی ہے. حسین یہاں تو ہم نے میلانی کا بازار اور منڈی سجا کے اپنے پرائے کے سامنے دکھانا تھا. وَإِلَّا قَضَيْتُ فِي سَابِقِ عِلْمِ، ورنہ میں نے تو اپنے علم سابق کی روشنی میں قضاء و قدر کا فیصلہ کر دیا تھا پہلے سے. کیا؟ ان تکون انت المشتری، کہ خریدار تیرے سوا کوئی نہیں. میرا فیصلہ قضیت فی سابق علم، میں نے اپنے علم سابق میں قضاء کا فیصلہ کیا. ماشاءاللہ. تقدیر نہیں بدل جاتی ہے، قضاء نہیں بدلتی. یہ میری قضاء کا فیصلہ ہے. ان تکون انت المشتری، کہ مشتری تو ہی ہے. کیوں؟ اب سبب بیان ہو رہا ہے کہ آخر رسول کیوں نہیں، علی کیوں نہیں، حسن کیوں نہیں. سبب کیا ہے؟ اب کتابی عروج ماشاءاللہ بڑی حیاتی ہونا چاہیے. یہی حق ہے. پتہ چلنا چاہیے کہ آخر کیسے استحقاق ملا میرے مولا کو. توجہ حلالیوں موالیوں شیعہ سنی بھائیوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. کہا حسین حق تیرا تھا. یہ ٹھیک ہے، تیرا نانا تجھ سے بڑا معزز تھا، تو نے یہ عہدہ اس کو دے کر اس کی عزت کی لاج رکھی. لیکن
لیکن یہ بولی تیرے نام لگنا چاہیے تھی، نہ تیرے نانا کے نام، نہ تیرے بابا کے نام، نہ تیرے بھائی حسن کے نام. کیوں؟ لِأَنَّكَ شُرِّفْتَ بِعِزَّتِ السَّلْفِ وَالْخَلْفِ. خاندان میں پیچھے آگے دونوں طرف جو شرف کے حوالے تیرے ہیں. وہ کسی اور کے حوالے نہیں. ٹھیک ہے فضیلتیں تیرے نانا کو سجدہ کرتی ہیں، کائنات میں نے اسی کی جوتیوں کے صدقے بنائی، لیکن نہ اس کا نانا رسول، نہ اس کی ماں بطول. تیرا بابا لفظ فضائل اس کے لیے خلق ہوئے، لیکن وہ بھی اس شرف میں تیری برابری نہیں کر سکتا. تیرے نانا کا باپ نبی نہیں، رسول نہیں، ولی نہیں، اس کی ان دونوں کی ماں، تیرے نانا بابا دونوں کی ماں بطول نہیں. چلے گئے ہو تو بات دوسری ہے، بس میں سمیٹ لیتا ہوں اپنے بیان کو، زیادہ تنگ نہیں کرنا، لیکن نتیجتاً بات کو اپنے پلے باندھو گرہ میں مضبوطی کے ساتھ. حسین یہ سارے شرف تیرے تھے، نانا تیرا رسول، بابا تیرا علی، اماں تیری بطول، یہ تیرے پاس تھے رشتے. بخاری صاحب اللہ کہہ رہا تھا چونکہ بات عالم ارواح کی ہے، میں بھی تو روح کے پیکر میں وہاں کھڑا تھا، میں نے سجدہ کیا. میں نے کہا پڑھنے والے اعتراض ہے مجھے، یہ حوالے سارے میرے مولا حسن کے پاس بھی ہیں، نانا اس کا بھی رسول، ماں اس کی بھی بطول، بابا اس کا بھی علی، اس کے نام پوری کیوں نہیں لگی؟ کہا بکواس نہ کر، حسین کے سارے بیٹے امام. حسین کے پاس ہے وہ اس کے بھائی کے پاس بھی نہیں. ٹھیک ہے پہلی حد تک تو وہ شریک و صحیح ہے حسین کا. سبحان اللہ. حسین کے سارے کے سارے، اسی لیے تو کہا ہے بے عزت سلف والخلف، چاہے سلف اسلاف کی عزت ہو، چاہے اخلاف کی عزت ہو، جو شرف حسین کے پاس وہ کسی کے پاس نہیں. سر اٹھا، ختم کر دی میں نے بات. صرف 2 فیصلے اس وقت تک مجلس میں نے پڑھی، اب 2 منٹ تم پڑھ لو. فیصلہ آپ کو سن دینا ہے. بولی لگ چکی حسین کے نام. میرا ایمان ہے بخاری صاحب، شفیع سارے ہیں، سب شفیع ہیں، حسین کی شفاعت مختلف ہے. میں جب قرآن پڑھتا ہوں شفاعت کے قسم کردے سب 2 دکھائی دیتے ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی نہیں کر سکتا شفاعت مگر وہ کر سکتا ہے جسے میں اذن دوں. نہیں کر سکتا کوئی شفاعت مگر وہ جس کو میں اذن دوں، اجازت دوں. یہ شفاعت بالاذن ہے. 13 معصوموں کے پاس شفاعت بالاذن ہے. بڑے رتبے والے ہیں لیکن اللہ پھر ان کا بھی اللہ ہے، اس کی مرضی اذن دے دے نہ دے نہ دے. کوئی تعجب تھوڑا ہے اس پر، لیکن سورہ مریم کی ایک آیت پکار کے کہہ رہی ہے لکھو دل پر لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. فرمائے کائنات میں شفاعت کا کوئی مالک نہیں سوائے اس کے جس نے رحمان سے معاہدہ کیا ہے.
اللہ مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس کا رحمان سے معاہدہ ہو چکا۔ ایک میں بھی کر جی فرمائیے کہ اس نے جب یہ کہا نا کہ ہر نفس اپنے اعمال کے پچھلے گروی ہے، تو اسے فوراً یاد آیا ہوگا کہ میرا تو کسی اور سے معاہدہ بھی ہو چکا۔ پتہ ہے اسے یاد کیا ہے؟ آپ نے یاد دلایا، اب جو اسے یاد آیا وہ میں یاد دلایا۔ پہلے والی جو آیت پڑھی گئی اصحاب یمین پر، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، فرمایا ہر نفس اپنے کیے کا قیدی، فقط گناہوں کا نہیں، کیے کا، چاہے نیک عمل ہے قیدی، برے عمل ہے قیدی۔ اور پھر پولی کیا لگی تھی بازار کبریائی میں جب نیلامی کی جا رہی تھی، بولی کی کیا لگی تھی؟ حسین نے کہا خریدنا چاہتا ہوں، تعداد میں نہیں، سب کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہر کوئی گروی ہے۔ پھر یاد آیا کہ اس مخلوق کا میں اکیلا مالک نہیں، کوئی خرید بھی تو چکا ہے۔ پھر یہ یاد آیا کہ جو اس کی ملکیت ہے اسے تو میں گروی رکھ نہیں سکتا، وہ تو اس کے گروی ہے۔ یاد آیا اسے کہ جو اس والے ہیں وہ میرے گروی نہیں، وہ اس کے گروی ہے۔ وہ رہی نہیں۔ اور یاد کرو بارہا ممبروں سے آپ کو بتا چکا ہوں، شفاعت نکلا ہی شفا سے ہے۔ شفاعت ایک ہی مادہ ہے۔ شفا کا مقصد ہی یہی ہے، ایک جائیداد دو مالک۔ ایک وراثت، ایک ملکیت، دو مالک، ایک نے بیچا دوسرے نے حق کے شفا میں لے لیا۔ نہیں بیچنا، یہی تماشا میں قیامت کے دن دیکھوں گا۔ کائنات میں مخلوق کے مالک ہی دو، ایک کبریا، ایک سید الشہداء۔ ایک مالک کہے گا پھینکو جہنم میں، دوسرا کہے گا حق کے شفا میں لیتا ہوں بھیجو۔ اور یہی وجہ ہے کیونکہ اس کی شراکت ہوئی ہے اپنے خلاق کے ساتھ، کیونکہ حسین نے حصہ ڈالا ہے اپنے خالق کے ساتھ۔ اس کی مخلوق کو خرید کر اس کے ساتھ حصہ داری کی ہے نا۔ یہ قبلہ حق کے شفا پہلے دکھا چکا ہے، جب راہب آیا تھا نا کہا نہیں مانگنی تو اس کی عبادات نہیں۔ میں جملہ پڑھ لوں، رسول نے خالی بھیج دیا تھا نا آپ کو، نہیں دے سکتے تھے رسول، دے سکتے تھے، ساتھیوں کی تقدیر میں نہیں ہے۔ چلا گیا روتے ہوئے حسین واپس لائے۔ آپ جانتے ہیں میں تو ان کی فکر کی ایک منزل آگے کرنے لگا، لائے حسین۔ نانا جان یہ روتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ یا تو ہمارے گھرانے کی کوئی پہلے روایت دکھائیے کہ کوئی خالی لوٹا ہو۔ اگر کوئی لوٹا ہے پھر میرا موکل بھی جائے گا، اور اگر پہلے کوئی نہیں لوٹا تو پھر عدالت عالیہ بتائے میرے موکل کا قصور کیا ہے۔ رسول نے دیکھا کہ آج نانا نواسے کے رشتے کے حوالے سے نہیں آیا، آج تو وکیل بن کے آیا ہے کسی بے سہارا کا۔ اچھا وکالت کرے گا حسین؟ جی حضور والا وکیلوں نے کیسے سے آیا ہوں،
تو پھر وکیل محترم کو معلوم ہونا چاہیے. آئین الہی کی کتاب کو پڑھ کے پتا ہوگا کہ اس کی تقدیر میں نہیں تھا، اس لیے عدالت عالیہ نے جواب دیا. Objection, Your Honor. طلب کے اٹھے سے اعتراض ہے جناب والا، اگر میرے موکل کے مقدر میں ہوتا تو بال وقت میں گھر میں بیٹھ کے نہ لے لیتا. یا یہ میری صفت ہے؟ اگر اس کے مقدر میں ہوتا تو میرا موکل بال وقت میں اپنے گھر میں بیٹھ کے لے لیتا. یہاں کیا کرنے آتا؟ وہ آیا تو اسی لیے ہے کہ اسے اس عدالت کے اختیارات کا علم ہے. عدالت اگر چاہے تو قانون میں ترمیم کر کے بھی میرے موکل کو دے سکتی ہے. رائے حسین ٹھیک ہے، یہ عدالت عالیہ ہے، مگر آگے ایک عدالت